بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات کو تخلیق فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عجیب شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ ہی بادشاہ اور نہ ہی کوئی مختلف مخلوق تھی۔ اس کے باوجود اس جیسا انسان دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن عنق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا۔ اونچے اونچے پہاڑ اور درخت اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کے مانند تھے۔ دراصل اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی سفودہ بیت سے پیدا ہوا تھا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کا قد لمبائی غیر ضروری بڑھتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن عنق نہایت ہی سرکش، کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوج بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا، چونکہ قوم عاد جسمانی طور پر لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے، اس لیے اوج بن عنق نے بھی ویسی ہی جسمانی برآمد پائی تھی۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن عنق اس قدر دراز قد کا تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے بھانتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا اوج حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ سیلاب سے بچ نکلا، چونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتی تھی، مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے۔ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی باقی نہ بچا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے مطابق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش کو قتل کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی، اور اس وقت وہاں ظالم و جبار لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کر دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افرادوں کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ظالم و حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس سرزمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے اس کا انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت، جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا
ओज गजबनाक हो गया और इन सब को एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि इन्हें मसलकल हलाक कर दिया जाए, मगर जब इसने इन सरदारों के चेहरों पर खौफ देखा तो इन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफ़ी है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन तमाम सरदारों से कहा कि तुम कौम के पास मुल्क शाम की खूबियाँ बयान करना और दुश्मन की कुव्वत व ताकत बयान ना करना। लेकिन पैगम्बर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ दो ही अफराद यानी हज़रत यूशा बिन नूह और कालूद बिन कदारा ही कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत व कुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को सुना दिया, जिसमें बनी इसराइल ने चाहा कि वो जहाद में ना जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि ए लोगो, तुम मत घबराओ कि अल्लाह ने मेरे साथ वादा नसरत फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, वहाँ बेशक एक ज़बरदस्त कौम है, हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे यहाँ तक कि वो वहाँ से निकल जाएं। यूशा बिन नूह और कालूद बिन कदारा ने भी अपनी कौम को तरगीब दी कि वो अल्लाह पर यकीन रखें और हमला कर दें। इस पर वो कहने लगे कि ए मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। बस अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन इन पर हराम कर दी और ये कौम जंगलों में फिरती रही। रिवायतों के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही ओज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब ओज बिन अनक ने इन्हें देखा तो चाहा चूंटी की तरह पैरों से मसल दें और कहा, तू ही कौम बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरौन को दरियाए नील में डुबोया था। फिर इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और 10 गज ऊपर उछलकर इसके टखनों पर असा मारा। ये ज़रब ऐसी कारी थी कि ओज बिन अनक ये पहाड़ जैसा शख्स वहीं गिर कर मर गया। कहते हैं कि इसकी लाश 40 साल तक वहीं ज़मीन पर पड़ी रही। इस अरसे में इसके जिस्म का गोश्त सर कर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जहाज से सरखुरू होकर वापस लौटे तो इसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया। मखलूक जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो इसकी ताकत व कुव्वत ढेर होकर रह जाती है और वही कामयाब होता है जो अल्लाह पर कामिल ईमान रखता है।